بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا تنہائی میں یکجا ہونا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے آخر میں ہم بستری کا مطالبہ کرے تو کیا وہ اس پر رضامندی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ یہ عورت جانتی ہے کہ جب عورت حیض و نفاس کے ایام سے گزر رہی ہو تو خاوند کے لیے اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ حالت حیض میں خاوند کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور بیوی پر خاوند کو اس سے منع کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کو پکارنے کے باوجود اس کی موافقت نہ کرے بلکہ مخالفت کرے، کیونکہ یہ حرام ہے، اور خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری بالکل جائز نہیں۔ ہاں، جب عورت کو کوئی عذر یعنی حیض لاحق ہو تو بغیر ہم بستری کے عورت سے لطف اندوز ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ وہ شرم گاہ کے باہر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر انزال ہو جائے تو غسل ضروری ہوگا، اور اگر انزال نہیں ہوا تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا، اور اگر عورت کے بغیر صرف مرد کو انزال ہو تو صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، اور اگر صرف عورت کو انزال ہوتا ہے تو مرد کے بغیر تو صرف عورت پر ہی غسل واجب ہوگا، اور اگر دونوں کو انزال ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ غسل انزال سے واجب ہوتا ہے۔ انزال چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ہم بستری کرنے سے یعنی شرم گاہ کو شرم گاہ میں داخل کرنے سے، اگرچہ اس حالت میں انزال نہ بھی ہو۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی ہم بستری سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ جب میاں بیوی تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم ہم بستری کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہم بستری کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں ہم بستری کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو، اور تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورت سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، علاوہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کے دل یعنی بیوی کو خوش کرنا بھی ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حیض و نفاس کی وجہ سے بیوی کا بستر الگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حسب معمول ساتھ ہی لیٹنا چاہیے۔ اس حال میں بستر الگ کر دینا یہودیوں کا فعل ہے، جس کی مشابہت سے بچنا لازم ہے۔ حالت حیض و نفاس میں عورت کا کھانا پکانا، آٹا گوندھنا وغیرہ سب حلال ہے۔ ایسی عورت کے محض ہاتھ لگانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، اس کا پکایا ہوا کھانا استعمال کرنا بلا کراہت درست ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں مہندی لگانا بھی جائز ہے، اور بعد میں اس کا رنگ باقی رہنے کے باوجود پاکی کی حاصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا۔
حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانعت وارد ہے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے اس حال میں جماع کو حلال سمجھنے والے پر کفر کا فتویٰ تک دیا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کے گھٹنے اور ناف کے درمیانی حصہ سے بلا حائل تلذذ حاصل کرنا بھی منع ہے، البتہ کپڑے پہن کر اور سطر ڈھانپ کر میاں بیوی کے ایک ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گھٹنے کے نیچے اور ناف کے اوپر کے حصہ سے تلذذ مطلقاً جائز ہے۔ اگر غلبہ شہوت میں ناپاکی کی حالت میں جماع کا صدور ہو جائے تو دونوں اس جرم پر سچے دل سے توبہ کریں۔ ہاں، اگر عورت کو مجبور کر دیا جائے تو اس پر گناہ نہیں، اور مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جرم کی تلافی کے لیے کفارہ کے طور پر گہرے سرخ رنگ کا خون جاری ہونے کی صورت میں 1 دینار اور پیلے رنگ کا خون ہونے کی صورت میں آدھا دینار غریبوں پر صدقہ کرے، لیکن یہ صدقہ واجب نہیں، توبہ کے بعد صدقہ نہ کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ جنوبی کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل سے پہلے کپڑے، برتن، ہنڈیا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو چھوئے، خواہ وہ جنوبی مرد ہو یا عورت، کیونکہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت حیض و نفاس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدن اور پسینہ بھی پاک ہے۔ اسی طرح اس کے چھونے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی، ناپاک تو صرف وہ خون ہے جو ان دنوں خارج ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں حائضہ ہوتی تو پھر وہ ہڈی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ اپنا منہ اس جگہ ہڈی پر رکھتے جہاں میں نے رکھا ہوتا اور آپ پانی پیالے کی اس جگہ سے پیتے جس جگہ منہ لگا کر میں پانی پی رہی ہوتی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم میری گود میں اپنا سر رکھ دیتے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ شوہر حیض کی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے جس پر حیض کا خون لگ جائے۔ رسول اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے دھو لیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ حیض یا نفاس میں وضو قائم نہیں رہتا، لہٰذا خاص بدنی عبادات کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ ناپاکی عورت کے دیگر اعضاء میں منتقل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا فرج کے علاوہ باقی تمام بدن پاک ہوتا ہے۔ عورت کے پہنے ہوئے کپڑے، پونیاں، اس کا بستر، اس کے زیر استعمال دیگر تمام چیزیں سب پاک رہتی۔